السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی جانب سے ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ بہت جلد پاکستان میں نئے الیکشن بھی ہوں گے، عمران خان بھی رہا ہوں گے۔ اس حکومت کو عمران خان کے پیروں میں گرنا بھی پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو گھر بھی جانا پڑے گا۔ شہباز شریف اگر بازید رہے، وہ کرسی کے ساتھ چمٹے رہے، تو اس کی کرسی اٹھا کر باہر پھینک دی جائے گی۔ آج دوسری جانب قاضی صاحب نے جمعے والے دن بھی عدالت لگائی، ایک بڑا تماشا سپریم کورٹ میں لگا رہا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے محمد علی درانی جو پچھلے 1-2 سال سے بڑے ایکٹیو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ بارہا پی ٹی آئی کے پاس گئے ہیں، دیگر جماعتوں کے پاس بھی گئے ہیں کہ مذاکرات ہو سکیں، پاکستان کے اندر جو ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ ذرا ٹھنڈا ہو سکے۔ اب وی نیوز ایک عالمی ادارہ ہے پاکستان کے اندر میڈیا کا، انہوں نے محمد علی درانی کا انٹرویو کیا ہے اور محمد علی درانی نے اس میں بڑے دعوے کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، عمران خان کی جیل سے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جیل سے رہائی بھی ہوگی اور 1 سال میں نئے انتخابات بھی ہوں گے۔ عمران خان کی جیل سے رہائی ملے گی، ان سے مذاکرات کیے جائیں گے اور 1 سال کے اندر نئے انتخابات کروانا پڑیں گے۔ ووٹرز کا مقابلہ بندوق کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ 98% نوجوان ہیں اور نوجوانوں سے پنگا نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں کہ عمران خان جیل سے رہا ہوں گے اور انہیں مذاکرات کے لیے بلایا جائے گا۔ عمران خان سے مذاکرات کریں اور اگلے الیکشن کے لیے سازگار ماحول بنائیں اور الیکشن کے لیے قانون سازی کریں۔ محمد علی درانی نے کہا کہ عمران خان مذاکرات کریں اور فارم 45 اور فارم 47 کا مسئلہ حل کریں، جو حل ہو بھی جائے گا۔ اچھا، اس سوال پر کہ فارم 45 اور 47 کا مسئلہ حل کریں تو وزیر اعظم کی چھٹی نہیں ہو جائے گی؟ اس پر محمد علی درانی نے کہا کہ چھٹی ہو بھی گئی تو کیا ہوگا، حکومت ہے، کوئی موت تو نہیں ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم کی کرسی نہیں چھوڑیں گے تو کرسی اٹھا کر کوئی باہر رکھ دے گا تو پھر اچھا لگے گا۔ کرسی عوام کی دی ہوئی ہوتی ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہ قبضے کی ہوتی ہے۔ شہباز شریف کرسی کو احترام دیتے ہوئے ڈائیلاگ کا آغاز کریں، فارم 45 اور 47 کا مسئلہ حل کریں اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کر الیکشن کے لیے قانون سازی کریں، ایک مدت کے اندر الیکشن کروائیں۔ اس وقت 1 سال کے اندر نئے انتخابات قوم کی ضرورت ہیں، کیونکہ پچھلے الیکشن قانونی اور آئینی طور پر قابل عمل نہیں تھے۔ نئے انتخابات ہو نہیں جائیں گے، کروانے پڑیں گے، کیونکہ عوام، دنیا اور پاکستان کا مفاد اسی بات کا متقاضی ہے۔ دشمن کا مقابلہ بندوق سے ہو سکتا ہے، ووٹرز کا مقابلہ بندوق سے نہیں ہو سکتا۔ عمران خان سب سے بڑی طاقت ہے، پوری قوم اس کے ساتھ ہے۔ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت پوری قوم، بالخصوص نوجوان ان کے ساتھ ہیں اور 98% لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں۔ عمران خان ان 98% کو لے کر پاکستان کے مفادات کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بندوق کے ذریعے دہشت گردوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، ووٹرز سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سیاست بندوق سے نہیں کر سکتے۔ اگر ووٹر سے مقابلہ کرنا ہے تو مفاہمت، آئین اور قانون کے ذریعے لڑنا پڑے گا، جس کے ساتھ عوام نہ ہو، ادارے اس کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کرتے۔ میں نے پی ڈی ایم کو کہہ دیا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے نہ عدلیہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور نہ کوئی اور رہے گا، یعنی پنڈی والے بھی زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح حکومت کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال میں عوام کو اپنے دائیں طرف رکھے، پاکستان کے دفاع کے لیے عوام کی قوت کو اپنے حق میں استعمال کرے۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ عوام کی اکثریت اب نوجوانوں کی ہے، ان سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں سے پنگا نہیں لیا جا سکتا، اور پھر جو انہوں نے سب سے اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ٹک ٹاکیں بنا کے عوام کو خوش نہیں کیا جا سکتا، عوام کو ٹک ٹاک سے خوش نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ محمد علی درانی نے مریم نواز پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چل نہیں رہی، حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، تو عوام ساتھ نہ ہو تو نہ ان کے ساتھ عدلیہ رہے گی، عدلیہ تو پہلے ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔
انہوں نے کہا کہ میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ان کو خود چل کے عمران خان کے پاس جانا پڑے گا، مذاکرات کرنے پڑیں گے، عمران خان کو اقتدار بھی واپس ملے گا، الیکشن بھی نئے ہوں گے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ 5 سال عمران خان جیل میں رہیں گے، یہ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، بہت جلد عمران خان کی رہائی ہوگی۔ پھر اس حوالے سے محمود خان اچکزئی کا بھی ایک انٹرویو آیا۔ محمود خان اچکزئی نے بھی عمران خان کے حوالے سے بات کی۔ اچکزئی نے کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے خود بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا چاہتا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں ان سے رابطہ کیا ہوگا۔ وہ شریف آدمی اگر بات کر لیتا تو یہ جو پارٹیاں ٹولیاں پھر رہی ہیں، یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ یہ حکومت میں ہوتے شہباز شریف اور زرداری، کیا پدی اور پدی کا شوربہ۔ عمران خان خود ہی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کر رہا۔ اب آج قاضی صاحب نے بھی جمعے کے دن عدالت لگائی، کیس جو ہے وہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس تھی اور اس پہ سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا تھا۔ پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگی اور فیصل واڈا نے بھی کہا کہ قرآن حدیث اور علماء سے میں ملا تو اب میں بھی غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں۔ تو اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ بات میرٹ کی ہے۔ اگر قاضی صاحب میرٹ کی کا راگ الاپتے ہیں، اگر تحریک انصاف سے بلا چھین لیا گیا ہے تو عدلیہ کی بھی تو کارکردگی بڑی بری ہے۔ یعنی پی ٹی آئی سے بلا آپ نے چھینا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا تھا، تو سپریم کورٹ کی بھی تو انتہائی بری کارکردگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ترازو کا نشان چھین لینا چاہیے۔ اب قاضی صاحب بجائے اس کے کہ فیصل واڈا کو نااہل کریں یا مصطفیٰ کمال اور دیگر لوگ جو عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں ان کو نشان عبرت بنائیں، قاضی صاحب میڈیا پر چڑھ دوڑے ہیں، رپورٹرز پر چڑھ دوڑے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں آپ، اور ساتھ ہی انہوں نے نیوز چینل کے نمائندوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سارے صحافی مجھے بتاؤ کہ تم پیسہ کتنا کماتے ہو، تم نے یہ پریس کانفرنس چلائی کیوں اور تم نے اس پریس کانفرنس سے کتنا مال بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے مطمئن نہ کر سکے تو میں پھر نیوز چینل کے مالکان کو بلاؤں گا۔ یعنی سارا قصور رپورٹرز کا ہے، صحافیوں کا ہے جنہوں نے اس پریس کانفرنس کو رپورٹ کیا، اور ٹی وی چینلز کا قصور ہے جنہوں نے اس پریس کانفرنس کو چلا دیا۔ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، یا ان لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کروائی ہے۔ اب قاضی صاحب نے یہ جتنا ڈرامہ اور تماشا کیا، اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا کہ اور کسی نے بھی کیا ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی ہے، تو بتایا گیا کہ رؤوف حسن ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں یہاں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو فؤاد حسن فؤاد کے بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ انہی کے بھائی ہیں۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ ان کو تو ہم نے کروڑوں روپے کا ریلیف دیا تھا، ایک مقدمے میں ہم نے ان کو بچایا تھا، تو کیا اس وجہ سے رؤوف حسن کو برا لگا ہے؟ اس پر پھر قاضی صاحب نے کہا کہ آگے بڑھیں اور کون سے نام ہیں، تو انہیں اٹارنی جنرل نے کہا کہ فی الحال تو یہی نام ہے۔ یعنی قاضی صاحب نے پورا ایک سکرپٹ بنایا ہوا تھا اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کے کہ اور بھی نام ہیں اور ایک ایک کر کے میں نے پی ٹی آئی والوں کو بھی پھنسانا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب نے کہا کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں کروں گا، میں تو یہی کہتا ہوں جو بچپن میں کہتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی گالی دیتا ہے تو بدلے میں گالی نہیں دیتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ تم وہ خود ہوگے۔ تو اگر کسی نے جھوٹا کہا تو آپ کہتے ہیں کہ تم ہوگے جھوٹے، تو میں تو یہی کہتا ہوں میں اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، باقی ججز کے لیے کھڑا ہوں۔ اب جسٹس عقیل عباسی پہلی دفعہ قاضی صاحب کے ساتھ آج بینچ میں بیٹھے، اسی طرح جسٹس نعیم اختر افغان بھی قاضی صاحب کے ساتھ تھے۔ تو یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے آج یہ سماعت کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بعد قاضی صاحب میڈیا مالکان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یوٹیوبروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، رپورٹرز کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور دیگر کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ فیصل واڈا کو نااہل کریں، آپ پوچھیں کہ آپ نے کن کے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس کی، آپ کن کی پروکسی ہیں۔ وہ صحافیوں پر چڑھ دوڑے ہیں اور سکور برابر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی تو پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور وہ بھی عدلیہ کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت تک کی یہی صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔